واٹس ورکیوائی، جلد کی اوپر والی تہ ایپیڈرمس یا لعاب دار جھلیوں میں انگلی کی شکل کے مسے اکثر نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہ وائرس سے ہونے والی ایک ہلکی سوزش کا نتیجہ ہوتے ہیں جس کا آسانی سے احساس نہیں ہوتا۔ جسم کے مختلف حصوں پر ہونے والے مسوں کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کو پیدا کرنے والے وائرس بھی شکل و صورت میں تھوڑے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اعضائے تناسل کے ارد گرد ہونے والے مسے دوسروں سے ہیئت میں جدا ہوتے ہیں اور ان کا وائرس بھی مختلف ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی جلد یا جسم میں اس وائرس کے خلاف قوت مدافعت پائی جاتی ہے۔ وائرس کو اگر کسی بھی ترکیب سے ان کے جسم میں داخل کر دیا جائے تو ان کو مسے نہیں نکلتے۔ خون کے سرطان کی مختلف قسموں، ہاڈکن ڈیزیزز اور اس نوعیت کی دوسری سرطانی کیفیات کے مبتلاؤں میں مسے زیادہ نکلتے ہیں۔ مسوں کی بیماری دنیا کی ہر ملک اور ہر آب و ہوا میں پائے جاتے ہیں۔ یہ مسے وائرس سے پیدا ہونے والی سوزش کا مظاہرہ ہیں، اس لیے یہ ایک متعدی بیماری ہے۔ ایک سے دوسرے کو چھونے، قریبی تعلق میں آنے یا لباس سے پھیل سکتی ہے۔ یا نہانے کے وہ تالاب جہاں رنگ برنگ کے لوگ نہاتے ہیں اس بیماری کے پھیلاؤ کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اگر کسی کو بار بار مسے نکل رہے ہوں یا وہ تعداد میں بہت زیادہ بڑھ جائیں تو جسم کے اندر ان کا سبب تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ کسی جگہ سرطان یعنی کینسر ہو اور وہ ابھی تک توجہ میں نہ آیا ہو۔ علامات: عام حالات میں ایک سادہ مسے کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ جلد پر کوئی چوٹ لگے تو اس کے بعد مسے نکل آتے ہیں، کیونکہ چوٹ سے پیدا ہونے والی خراش وائرس کو جلد میں داخل ہونے کا راستہ دیتی ہے۔ ہتھیلی اور تلووں کے مسوں میں اکثر درد ہوتا ہے، عام طور پر ہاتھ کی پچھلی طرف، گردن، کمر اور چہرے کے ارد گرد ہوتے ہیں، جبکہ 12 سال عمر سے چھوٹے بچوں میں یہ گھٹنوں کے ارد گرد یا جسم کے کسی بھی حصے پر ہو سکتے ہیں۔ نمودار ہونے کے چند ماہ کے بعد اکثر مسے اپنے آپ گر جاتے ہیں، ورنہ یہ کسی خاص تبدیلی کے بغیر سالوں تک قائم رہتے ہیں۔ ناخنوں کے نیچے یا آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ یہ مسے اپنے محل وقوع کی وجہ سے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ اپنے حجم میں اضافہ نہیں کرتے لیکن بڑھنے والے مسے بھی دیکھے گئے ہیں۔ علاج: مسوں کا بہترین علاج ان کو نکال دینا ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ایک مقامی پودا جس کو مور پنکھ کہتے ہیں اس کے جوہر سے ایک دوائی تھوجا آکسیڈنٹا تیار کی گئی ہے۔ اگر دوائی کی علامات مریض کی علامات سے مطابقت رکھتی ہوں تو اس دوائی کے 30 طاقت میں 10 سے 15 قطرے دن میں 3-4 مرتبہ دینا اس بیماری کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ سیال، یخ، نائٹروجن ایک ہی مرتبہ لگانے سے یہ مسے جھڑ جاتے ہیں۔ لگانے والی ادویہ میں کارن پلاسٹر، کارن کیپس مسوں پر لگا دی جائیں تو یہ مسوں کو اتار دیتی ہیں۔ برطانوی کمپنی کی مسوں کے لیے ایک بڑی مشہور دوائی ڈیفلوم لوشن مسوں پر بار بار لگانا احتیاط کے ساتھ لگایا جائے تو نہایت اکثیر ہے۔ سمندر جھاگ بقدر ضرورت پانی کے ساتھ پتھر پر گھس کر لگائی جائے، معجون مصفی استعمال کی جائے۔